بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ 12ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی کتاب ہے جی ہمارے پاس، جس کا چیپٹر نمبر ہے ہمارے پاس 11واں سورۃ الممتحنہ۔ تو چلیے آپ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ الممتحنہ کے جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ اس کے تعارف سے ہوتا ہے۔ تو چلیے اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ قرآن مجید کی 60ویں سورت ہے، یعنی کہ اس کا نمبر جو ہے ترتیب توقیفی کے لحاظ سے قرآن مجید میں وہ 60 نمبر ہے۔ اس سورت میں 13 آیات اور 2 جو ہیں وہ رکوع ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس MCQs آ گئے کہ سورت جو ہے اس کا نمبر کون سا ہے، 60واں، آیات کتنی ہیں 13، اور اس کے رکوع کتنے ہیں، یہ ہمارے پاس ہیں جی 2۔ یہ 10th کلاس کی پرانی جو بک ہے اس کے اندر یہ جو تھی وہ سورت مکمل موجود تھی، تو کیونکہ آپ کے پہلا بیچ ہے تو آپ لوگوں نے یہ لازماً طور پہ سورت پڑھی ہوگی۔ یہ سورت قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ آغاز پہ شروع پہ جو ہے وہ مختصر سا تعارف آ گیا جی۔ اس کی جو ہے وہ وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ ممتحنہ کے معنی جانچ پرکھ والی کے ہیں، یعنی کہ جانچ پڑتال کرنا، جانچ پرکھ کرنا۔ یہ سورت مبارکہ کا نام اس کی 10ویں آیت سے ماخوذ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں ان کی جانچ پرکھ کر لی جائے، اگر وہ مومنہ ہوں تو انہیں واپس کفار کے پاس نہ بھجوایا جائے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی آ گئی وجہ تسمیہ۔ پہلے شروع میں ہمارے پاس اس کا مختصر تعارف ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کی جو ہے وہ وجہ تسمیہ ہے، یعنی کہ اس کا یہ نام کیوں ہے۔ دوسرا پیرا دیکھتے ہیں جی صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ صلح حدیبیہ کے اندر جو ہے یہ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں کسی مسلمان کو جو مکہ سے مسلمان ہو کے آئے گا اس کو پناہ نہیں دے سکتے ہیں۔ معاہدے میں مشرکین مکہ نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے یہاں مدینہ منورہ میں پناہ لے، خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے جی صلح حدیبیہ کی جو شرط تھی جس کا ذکر ہوا ہے وہ آ گئی۔ مدینہ منورہ میں جو بھی آتا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیتے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوتا۔ اس مدت میں بعض مومن عورتیں بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئیں۔ ام کلثوم بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں سے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کون سی صحابیہ کا جو ہے وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئیں؟ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط جو ہے، تو جو اس مدت میں نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، وہ اس وقت نوجوان تھیں۔ ان کے گھر والے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے بارے میں یہ آیت نازل کی جو صلح حدیبیہ کی شرط کے مناسب تھی کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی عورت آئے مومن ہجرت کر کے تو آپ اس کی جانچ پرکھ جو ہے وہ کر لیا کریں۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ شان نزول آ گیا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کا موضوع کیا ہے؟ سورۃ ممتحنہ ایسے کفار سے دوستی، ذاتی تعلقات کی غرض سے روابط رکھنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے جو اسلام دشمنی میں پیش رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مختصر اس کا سوال آ گیا کہ اس کا مرکزی موضوع کیا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس بنیادی مضامین۔ تو یہ ہمارے پاس ایک لانگ سوال ہے، اس کی ہیڈنگز دیکھتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم جانچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اہل اسلام کے دشمنوں سے دوستی سے منع کرنے کا بیان پہلی ہماری ہیڈنگ جو ہے وہ اس پیرے کی بن جائے گی۔ تو اس کے اوپر اگر جو ہے وہ ہم شارٹ کویسچن لکھنا چاہیں تو شارٹ کویسچن یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام سے کی دوستی سے کیوں منع کیا، یا کن لوگوں سے دوستی سے منع کیا ہے۔ سورۃ ممتحنہ کے آغاز میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اہل اسلام کے دشمنوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے حق کا انکار کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان کی خواہش ہے کہ مسلمان کافر ہو جائیں۔ کفار کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے بطور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ MCQ ہے جی آپ کے لیے کہ قرآن مجید میں صرف 2 انبیاء کو جو ہے کا ذکر جو ہے وہ اسوہ حسنہ کے حوالے سے کیا گیا ہے، ایک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک حضرت ابراہیم کی طرف سے، یعنی کہ 2 انبیاء کو بطور نمونہ جو ہے وہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں ہم جو ہے وہ آیت پڑھتے ہیں کہ بے شک آپ کے لیے جو ہے وہ خاتم النبیین علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ اہل ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کفار سے اس وقت تعلقات منقطع کرنے کا اعلان فرمایا جب تک وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے حضرت ابراہیم کا اسوہ آ گیا۔ دوسری ہیڈنگ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو 2 گروہوں میں تقسیم فرمایا، ٹھیک ہے جی، کفار کے 2 گروہوں میں تقسیم ہونے کا ذکر کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے 2 گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ایک وہ جو لڑائی نہیں کرتے نہ انہیں گھر سے نکالتے ہیں، ایسے کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت ہے، یعنی کہ مسلمان ان غیر مسلموں کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں جنہوں نے جو مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالتے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر رکھتے ہیں۔ جبکہ دوسرے وہ ہیں جی جن پر جو مسلمانوں پر زیادتیاں کرتے ہیں اور ان سے لڑائیاں کرتے ہیں، ایسے کفار سے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ تو کن لوگوں سے منع کیا گیا ہے؟ جو جنگ میں آتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ان سے۔ آ گیا جی مشرکین سے قطع تعلقی کے نتیجے میں پیش آنے والے معاملات کا بیان یا ان کا ذکر۔ اس کے بعد مشرکین سے قطع تعلقی کے نتیجے میں پیش آنے والے معاملات کا ذکر ہے کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آئیں تو ان کی جانچ پر کر لی جائے، اگر وہ مسلمان ہوں تو ان کو واپس نہ کیا جائے۔ ان کے متعلق دیگر احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آگے جی ہمارے پاس مومنہ عورتوں سے چند باتوں پر بیعت لینے کا حکم، یہ ہمارے پاس ہیڈنگ آگے جی۔ سورت کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مومن عورتوں سے چند باتوں پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ کہ وہ اچھا جی اس میں کس بات پہ جو ہے وہ بیعت لینی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر الزام نہیں لگائیں گی، اور نیکی کے کاموں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن آ جاتا ہے جی مومن عورتوں سے کس چیز پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس فتنے سے بچنے کی دعا، جو فتنے کی بچنے سے دعا جو ہے وہ کیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ ہی پر بھروسہ کیا، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو بہت ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سورۃ ممتحنہ کی مکمل جو ہے وہ ریڈنگ آ گئی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد جو ہے وہ اس کا مشقی جو ہے وہ سلیوشن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔